من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج امت مسلمہ کی ظاہری حیت کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے ہمیں لگتا ہے کہ امت مسلمہ جس مقصد کے لیے برپا کی گئی تھی اس کا ہدف ہم حاصل نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر گئے تھے، لیکن وہ تمام کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ لگا گئے تھے ان کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو کنارہ کش کر دیا، دور کر دیا، اور ہم اپنے اصل مقصد کو بھول گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا کی آرام و آسائش کو حاصل کرنا رہ گیا، جو اس سے پہلے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شیوا تھا کہ صرف دنیا کے لیے تگودو کرو، محنت کرو، آخرت کو بھول جاؤ۔ حقیقت یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہم دیکھتے ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ عرصہ دراز سے امت مسلمہ اپنی منزل کی تلاش کے اندر ہے، اور مسلمان ہیں کہ ان کو اپنے صبح شام کی مصروفیات سے فارغ و فراغت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے اوپر توکل ہم نے کیا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کارساز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے معاملات کو چلانے والا ہے، وہ یقیناً ہمارے حال پہ رحم کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تمہیں بھول جائے گا۔ اور ایک اور چیز قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ یاد رکھو جو لوگ میرے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نقد سزا کیا دیتا ہے کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے، ان کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کو دنیا کی آسائشوں سے دور کر دیتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لو ہمارے حال کیا ہے، پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان کے اندر بالخصوص ہمارا کیا حال ہے۔ ایک شریف آدمی 2 ٹائم کا کھانا اپنے بچوں کو دینے کے لیے انتہائی مجبور ہے، مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ جتنی بھی محنت کرے اگر وہ حلال کے اوپر اکتفا کرے گا تو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا پھر بھی معاملہ وہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے، اللہ سے ہم مدد طلب نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ فرائض عرض کیے، جو ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور بلا گلا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری امت ہیں، آخری امت ہے، تیری نبی کی امت ہے، ہمارے اوپر رحم فرما۔ مگر رحم کیسے فرمایا جائے کہ ہم خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی حالت کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں ان تمام احکامات سے ہم غافل ہو کر رہ گئے۔ یقین کیجئے اگر ہمارے حالات اسی طریقے سے چلتے رہے، ہم نے رجوع نہ کیا، اللہ کی طرف ہماری توجہ نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے طلب نہ کیا، اللہ تعالیٰ سے ساتھ تعاون کا معاملہ نہ کیا، اپنے طرز عمل کو درست نہیں کیا، یہ زندگی جیسے گزرتی جا رہی ہے یہ گزرتی چلی جائے گی، لیکن اس کا انجام انتہائی بھیانک ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس حال میں کی تھی کہ بھوک تھی، پیاس تھی، ننگ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے اوپر توکل بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھیے جس وقت کوئی شخص اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص اپنے دعوے کے اندر سچا ہے، کیا یہ شخص واقعی اس چیز کا حقدار ہے جو یہ کہتا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے، ہر بندہ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے تمام دعوے
وہ ہماری زبان سے نیچے اترنے والے نہیں ہیں. ہماری زندگی کا طرز عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے قطعی طور پہ مخالف سمت میں جاتا ہے. جائے کہ ہم یہ سمجھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اور زمین اور آسمان کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. حتیٰ کہ ہم اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں. ہماری جان بھی ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ہدیہ ہے، امانت ہے. اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ویسے استعمال کرنا ہے. لیکن معاملہ ہمارا اس کے برعکس ہے. ہم نہ خود درست ہوتے ہیں، نہ درست ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نہ درست ہونے کے لیے کسی کو دعوت دیتے ہیں. اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بے قدری کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمتوں کو اگر دیکھا جائے، اس کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. اور اللہ کی شان کو جاننے کے لیے ہم صرف اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے اوپر اگر توجہ کر دیں تو یقیناً ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی شمع روشن ہو سکتی ہے جس سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن کی فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اے لوگوں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہارا پروردگار ہے، یعنی تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اللہ کی عبادت کے سلسلے میں یاد رکھ لیجئے کہ ہم نے جیسے بہت سی چیزوں کو پرورٹ کر دیا، ان کا مفہوم تبدیل کر دیا، اس طریقے سے ہم نے عبادت کا بھی مفہوم تبدیل کر دیا. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کی کوشش ہم نے کبھی نہیں کی. مفہوم کو سمجھنے کی بھی کوشش ہمیں کبھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ تم کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو عبادت کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے بننے کی کوشش تب کریں گے جب ہمیں پتہ چلے کہ اس بندہ بننے کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہمارا محتاج ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، یا اس کو کوئی مسئلہ دنیا کے اندر پھنسا ہوا ہے جو ہماری عبادت سے درست ہونے کا ہے؟ قطعی طور سے اس معاملہ بالعکس ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ اس کو کسی کی احتیاج نہیں، اس کو کسی کا کوئی غم نہیں، کسی کی کوئی اس کو ضرورت نہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ صرف اپنے بھلائی کے لیے کرتے ہیں. جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے مناجات کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی احتیاج نہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت دیکھ لیجئے کہ دنیا کی ایک ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. دور مت جائیے، ایک بندہ بیمار ہو جائے، پتہ چلے کہ اس کے پھیپھڑے کام نہیں کرتے، اس کو کیا لگایا جاتا ہے؟ تو آکسیجن لگائی جاتی ہے. اب یہ آکسیجن کتنی اہمیت ہے، کتنی قیمتی ہے، اس کو ہم کو احساس نہیں ہوتا. صبح شام ہم سانس لیتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. آپ اس مریض کا حال دیکھ لیجئے جس کو 24 گھنٹے سانس لینے کے لیے 1000-2000 روپے لگانا پڑتے ہیں کہ آکسیجن اس کو ملے تاکہ اس کی زندگی برقرار رہے. لیکن ہم کیسے کرتے ہیں؟ صبح سے شام تک ایک ایک سانس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کو شکر ادا نہیں کرتے. اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی روش پیدا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو ہم اپنے سامنے رکھ کے اس کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہمارے اعضاء دیے ہیں، توانا اعضاء دیے ہیں. ہم نے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا ان لوگوں کو بھی چل کے دیکھو جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو چلنے سے محتاج ہیں. ان کو چل کے دیکھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے سے محتاج ہیں. ان کو چل کے دیکھو جن کی زبان نہیں ہے، بولنے سے محتاج ہیں. ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں گے جب یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں؟ اور پوچھو ان سے جن کو دی ان سے لے لیا،
ان سے احساس ہوگا کہ تمہیں وہ اس کو احساس ہوگا کتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن ہم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ حقیقت میں بھائیو یہ ہے کہ جب تک اللہ طرف سے ہم غافل ہیں، اللہ کی طرف سے کھلی چھوٹی ہے ہمیں جو مرضی کرو، تم میری مخالفت کرو، میرے احکامات کو توڑو، میرے احکامات کو توڑنے کے لیے صبح شام اپنے کام کے اندر مشغول رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نقد سزا نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی دراز کی ہوئی ہے، لیکن کب تک؟ کوئی بندہ بھی جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہے وہ اپنی بغاوت کے اندر کب تک وہ آگے چلے گا؟ یقیناً ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اس کا چلتا پھرتا جسم، تمنا جسم، اس سے روح کھینچ لی جائے گی، اس کے روح کے اندر پرواز اس کی ہونے کے بعد جسم خالی رہ جائے گا۔ حالانکہ سب چیز کے اندر موجود ہیں، آنکھیں بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن سکت نہیں ہے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنے سطر چھپانے کی بھی وہ طاقت نہیں دیتی۔ اس وقت اس بندے کی لاچارگی دیکھو گے، وہ بندہ کیسا بندہ ہے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس توانائی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ کرنے پہ قادر ہوں۔ اللہ کو یاد نہیں کیا اس نے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی حالت میں رہا، اور آج وہ دن ہے کہ وہ پٹھڑے کے اوپر آپ نے اس کو ڈالا ہوا ہے، لوگ اس کی طہارت کرتے ہیں، لوگ اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں اور جا کے قبر میں دباتے ہیں اس کو۔ سوچو ہماری سب زندگی کا، ہمارے تمام لوگوں کا انجام کیا یہ نہیں ہونا کہ ہمیں یہ انجام تک نہیں پہنچنا؟ ہم نے اپنی حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، تو پتہ چلتا ہے بھائیو ہم غافل ہیں اس معاملے کے اندر۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نہ نعمتوں کا شکر ادا کیا، نہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ہم ادا کی ہیں اس کا حق ادا کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں بس بتائے تھے، جو طریقے بتائے تھے، جس طریقے سے تمہاری تربیت کی تھی، اس کو لے کے چلو گے، یہ دنیا کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے عبادت قرار دیا جائے گا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو گے تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک کام تمہارے لیے عبادت تصور کیا جائے۔ اور ہم کرتے کیا ہے؟ سارا دن کا تصور آپ کر لیجئے، ہم 24 گھنٹوں کے اندر اللہ کے احکامات کی عبادت کا ایک جز جو ہے ہم پورا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہم صبح سے شام تک دیکھتے ہیں 5 نمازیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، وہ 5 نمازوں کے اندر فجر کے 4 سمجھ لیجئے، ظہر کے 8 سمجھ لیجئے، عصر کے 4، عشاء کے 3 اور 2 5 ہو گئے، اس طرح کے سے عشاء کے بھی ہم 4 اور 2 6 7 لگا لیں، تو سارا دن کے اندر ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں۔ اس کے اندر اگر ہم صرف حساب کریں، کم از کم حساب کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ایک رکعت کے اندر 5 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی سب کا پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ تیری حکمتیں ہیں، تیری قدرتیں ہیں، ہم اس کے لیے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا بھی تو ہے، ہماری زندگی کو سنوارنے والا بھی تو ہے، ہماری زندگی کے اندر اچھائیوں برائیوں کو تمام تدارک کرنے والا تو ہی ہے، تو سب سے عظیم ہے، لیکن اس کی عظمت ہمارے عمل کے اندر ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے اوپر منہ سے تو کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر اس کی اصل عظمت کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ جا کے ذرا ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیجئے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا کیا ہے، اب ان کو جا کے دیکھ لیں وہ ان کا حال کیا ہے، وہ ہر چیز کے محتاج ہیں، اور ان سے پوچھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، وہ کہتے ہیں واقعی ہم بڑے نادان تھے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت نشان عبرت بنا دیا کہ ہمارے پاس اپنے جسم کو سنبھالنے کی بھی قوت نہیں۔ حقیقت بھائیو یہی ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کسی قسم کی، اور یہ سمجھنا ایک بہت بڑی حماقت ہے۔ کوئی سمجھے کہ اس کے پاس مال و دولت ہوگا تو وہ بڑا کامیاب رہے گا، مال و دولت ہوگا تو وہ بڑا دنیا کے اندر آسائشیں حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان کر سکتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں۔ یہ مال و دولت، دنیا کی تمام آسائشیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات دنیا کے اندر صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے رکھ دیتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے تمام نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے تو میں سکون میں نہیں ہوں، میرے پاس اچھی سواری نہیں ہے میں سکون میں نہیں ہوں، میرے پاس بہت مال نہیں ہے میں سکون میں نہیں ہوں، میرے پاس بچے نہیں ہیں میں سکون میں نہیں ہوں،
اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نرینہ سے نہیں عطا نہیں کیا، میں سکون میں نہیں ہوں. بھائیو یہ بات نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل نہ ہو اس وقت تک تمام آسائشیں ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی. اور دنیا کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو مال مل جائے، دولت مل جائے، جائیداد مل جائے، اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، آپ خوش ہو جائیں. اس سے بڑی حماقت نہیں ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو ہمیں کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی. جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا کو ہم حاصل کرنے کے لیے محنت تگودو نہیں کریں گے ہمیں یقیناً سکون نہیں مل سکتا. سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا رکھا ہے اپنی عبادت کے اندر. اپنے اوپر جتنا ایمان آپ کا پختہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آپ کو سکون عطا فرمائیں گے. لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس مال اور دولت ہوگا تو ہم سکون میں رہیں گے. بھائیو یہ مال اور دولت کا کیا اندازہ کرتے ہیں آپ؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کے اوراق کو پلٹ کے دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے، اتنا دولت ہے کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون کو دیکھ لو. فرعون کیا تھا؟ دنیا کے اندر تمام چیزوں کا تصرف ان کو حاصل تھا. ہر قسم کی نعمتیں اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کی تھی. اور کس لیے کی تھی؟ تاکہ ہمارے لیے نشان عبرت بن جائے. وہ فرعون ہے جو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا حاکم ہوں، بلکہ آگے بڑھ کے کہتا ہے نا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا اعلیٰ رب ہوں تمہارا، میں تمہارا پالنے والا ہوں، جو کچھ دینے کے لیے میرے پاس ہے. تم کچھ زور سے کیا مانگتے؟ میں جس کو چاہوں عطا کروں، جس کو چاہوں روک لوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں آزاد کر دوں، یہ میرے اختیار کے اندر ہے. اور یہ بات اس کو لے ڈوبی. اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہی حماقت، یہی تکبر اس کو لے ڈوبا. اور جب اس سے کہا گیا، جب مکالمہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کا، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تیری حکمت کیا ہے؟ تیرے پاس پاور کیا ہے؟ صلاحیت کیا ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا میرے پاس سب کچھ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ اگر تو واقعی سمجھتا ہے کہ تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے، تو نکال کے دکھا سورج کو مشرق مغرب کی طرف سے. میں لاتا ہوں مشرق سے، تو نکال گیا مغرب سے. پھر اب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھکتی کستے ہیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اس کفر کرنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو بتایا گیا کہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک تو میرا پابند ہے، میرے احکامات ہیں. تیری آزمائش کے لیے میں نے وافر سامان تجھے مہیا کیا ہوا ہے، لیکن جب میں چاہوں تجھے سلب کروں. پھر بات یہ ہے کہ جب وہ موسیٰ اس کے پیچھے نکلتے ہیں، موسیٰ کے پیچھے ہی فرعون اپنے لو لشکر لے کے نکلتا ہے کہ میں فتنے کو ختم کروں. اب اس کا خیال یہ ہے کہ میری بادشاہت کے اندر یہ للکارنے آیا مجھے. اور اللہ تعالیٰ کیسے بچاتا ہے کہ اس موسیٰ نے کیا کیا زندگی میں. ان کو بتایا گیا کہ فرعون تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو للکارے گا، تجھے تباہ و برباد کر دے گا. فرعون کہتا ہے کہ میری حکومت کے اندر ایسا ممکن نہیں. اعلان کرتا ہے کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پیدا کرنے والا ہے اور بچانے والا ہے. اس کی حکمتیں بہت اونچی ہیں. اللہ تعالیٰ کس حکمت سے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے ڈال دیتا ہے. موسیٰ کی ماں اس کو دودھ نہیں پیتی، اس کو بھی اللہ مہیا کر دیتا ہے کہ موسیٰ کی ماں اسے دودھ بھی پلائے. اور فرعون کی بیوی بڑے پیار و محبت سے موسیٰ کو پالتی ہے. اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے گھر میں پلنا. دنیا کے اندر ہزاروں بچے اس نے مار دیے، لیکن جس بچے سے اس کو خطرہ تھا، جس بچے کی اس کو غم تھا کہ یہ بچہ مجھے تباہ کر دے گا، وہ بچہ اسے گھر کے اندر پال رہا. اللہ کی حکمتیں ایسے جب بناتا ہے ایسا کر لے. اور پھر جب موسیٰ کے پیچھے یہ بھاگتا ہے فرعون اپنے لشکر سمیت، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تو موسیٰ کے حواری کہتے ہیں، وہ حواری کیسے تھے؟ وہ ہمارے جیسے لوگ تھے، وہ بھی جو یقیناً دعویٰ کرتے تھے کہ موسیٰ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو تیرے لیے آئے، تیرے پاس آئے تھے، تیری دعوت کے اوپر آئے تھے کہ تو ہمیں من و سلوہ کھلائے گا، اللہ کی نعمتیں کھلائے گا، دنیا کی تمام آسائشیں میں عطا کرے گا. لیکن موسیٰ تو کہتا ہے کہ تو اللہ کے دشمن کے ساتھ لڑ. یہ ہم لڑنے والے تو ہم نہیں ہیں. یہ لڑنے کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا. موسیٰ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا، ہم تو قربانی دینے والوں میں سے نہیں ہیں. اذهب انت وربك قاتلا انا هاهنا قاعدون. کیا موسیٰ تو جا، تو اور تیرا رب لڑے، ہم لڑنے والے نہیں. لیکن موسیٰ پھر بھی ان کو قوم کو لے کے آگے نکلتا ہے. اور جب دریا کے سمندر کے کنارے پہنچتی ہے لشکر، موسیٰ کے حواری پہنچتے ہیں، پیچھے لشکر ہے،
پھر ندا لگاتے ہیں وہی حواری جو موسیٰ کے حواری ہیں. کہتے موسیٰ تو نے تو کہا تھا کہ تجھے میں بچاؤں گا, تیرا رب ہمیں بچائے گا, تو نے تو مروا دیا ہمیں, پیچھے فرعون ہے, آگے سمندر, ہم کہاں جائیں؟ اللہ تمہارا حکم دیتے ہیں کہ تیری قوم نادان قوم ہے, یہ سمجھی نہیں ہے, ان کے ذہن کے اندر وہ فطور ابھی تک باقی ہے, یہ دنیا کے تمام قائم اپنے مقصد اور اپنے حوث کے لیے کرنا چاہتے ہیں. موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر میں مار, سمندر کے اندر ماٹھی ماری جاتی ہے, سمندر پھٹ جاتا ہے, درمیان کا راستہ بن جاتا ہے. ایک طرف سے حواری خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ دے دیا, اور دوسری طرف سے فرعون کہتا ہے کہ دیکھا تم نے, میں نے نہیں کہا تھا میں رب ہوں, دیکھو میں آیا ہوں, سمندر نے راستہ دے دیا. موسیٰ اپنے لشکر سمیت, اپنے لوگوں سمیت سمندر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی داخل ہوتا ہے. جب درمیان میں پہنچتے ہیں تو دوبارہ سمندر مل جاتا ہے. موسیٰ آواز لگاتا ہے, اے موسیٰ کے رب, میں تیرے رب کے اوپر ایمان لایا, موسیٰ مجھے تو بچا لے, میں تیرے رب کے اوپر ایمان لے آیا. مگر موقع ہاتھ سے نکل چکا, وہ موقع جو توبہ کا تھا وہ نکل چکا. سمندر کے اندر موسیٰ اور لشکر سمیت وہ غرق ہو جاتا ہے. تو بھائیو ہم ذرا اس مثال کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے اوپر تطبیق کریں, اپنے اوپر اس کو پرکھ کے دیکھیں کیا ہمارا تعلق یا ہمارا روش یا ہمارا طرز عمل موسیٰ کے ان حواریوں سے مختلف ہے. پتہ چلے گا کہ معاملہ بالکل ان کے بالکل ایسا ہی ہے. ہم اللہ کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانیں. ہمیں مصیبتیں تو نظر آتی ہیں, لیکن ان کو جھیلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہمیں دنیا کی نعمتیں تو نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, لیکن اس کو شکر ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. موسیٰ کی اس تمام کہانی سے کسی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم موسیٰ کے وہ حواری بنتے ہیں جو اچھائی کے کاموں کے اندر موسیٰ کے ساتھ ہیں, نعمتیں لینے میں موسیٰ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے لیے موسیٰ کے ساتھ ہیں, قربانی دینے کا وقت ہے تو موسیٰ سے بہت دور ہیں. بھائیو ہم مسلمانوں کا حال بالکل آج ویسا ہی ہے. ہمارا حال وہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہیں, وہ ہمیں عمل کی دعوت دی گئی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ اس سے پہلے قومیں تباہ اسی وجہ سے ہوئی کہ وہ عمل نہیں کیا کرتی تھی, ان سے جو کہا جاتا اس کو عمل نہیں کرتی تھی. اور یہی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے لوگو, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو تم عمل پیرا نہیں ہو, کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ, اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکا دینے والی یہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو, تم جو بات کرو جس کو تم عمل نہیں کرتے. بھائیو آج کل سوچ رہو یہ آیتیں کس کے اوپر مطابق ہوتی ہیں, یہ آیتیں کس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. بھائیو کہ ہم مسلمان تو ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہے, لیکن اللہ کے رسول کا مشن ادھورا ہے, اس کی طرف ہم چلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. دنیا کے اندر تمام آسائشیں حاصل کرنے کے لیے صبح شام تیار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہیں. حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے پہلے تمام انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی روش کے اندر پائے گئے. اللہ نے دنیا کے اندر کو نشان عبرت بنا دیا, ویسے مت ہو جانا. لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان ہر اس کام کے اندر اپنے آپ کو ملوث پاتا ہے جو کام اس سے پہلے دوسری انبیاء کی امتیں کرتی رہیں اور دنیا کے اندر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا, قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا. کون سا وہ ایسا جرم ہے جو اس سے پہلے امتیں کرتی رہی اور مسلمانوں کے اندر موجود نہیں؟ ہر وہ کام, ہر وہ گمراہی, ہر وہ بغاوت, ہر وہ کام جس کے اندر اللہ تعالیٰ غصے میں آ جائے ہم وہ کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکنے کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو امت مسلمان کا حال, اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے مختلف نہ سمجھنا. جو جو حرکتیں بنی اسرائیل نے کی ہیں میری امت مسلمہ کے لوگ وہ کر کے رہیں, اور وہی عذاب کے کوڑے جو ان پہ برسے تمہارے اوپر برس کے رہیں گے اگر تم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا, اپنے حالات کو درست نہ کیا, اپنے طرز عمل کو درست نہ کیا. قرآن تمہارے ہاتھ پاس موجود ہے, اس کو دیکھ کے تم نے عمل نہ کیا تو وہ تمام عذاب کے کوڑے تم پہ برسیں گے, اور برس گئے. اب دیکھو مسلمانوں کے ساتھ بغداد کے اندر کیا حال ہوا, تمام لائبریریوں کو اٹھا کے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے اندر ڈلا دیا گیا, اور ایسا لگا کہ دریا کا پانی سیاہ ہو گیا سیاہی روشنائی کی وجہ سے. اور پھر ایسا بھی ہوا کتنا قتل و غارت مسلمانوں کی استطاعتیوں نے کیا کہ دریا کا پانی سرخ ہو گیا مسلمانوں کے خون سے, لیکن مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو درست نہیں کیا. آج دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون انتہائی سستا ہے, جو جی چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے, جو جی چاہتا ہے مسلمانوں کو تخت ستم بناتا ہے, لیکن مسلمان ہے کہ وہ ہلنے کو تیار نہیں.
یہ کس چیز کی دعوت ہے؟ یہ ہم دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر برسے. اور اس وقت دنیا کا دیکھ لو مسلمانوں کا حال کیا ہے. جاؤ فلسطین میں دیکھو کیا حال ہے، جاؤ سوڈان میں دیکھو کیا حال ہے، جاؤ شام کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طریقے سے بھیڑ بکریوں کو ان کو ذبح کیا جاتا ہے. لیکن ہم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرات جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن اور اللہ کے رسول کے اوپر عمل کرنے کے لیے عمل پیرا نہیں ہوتے، کوشش نہیں کرتے، خواب خیال سے نکل جاؤ کہ ہم آزاد ہیں. ہم آزاد نہیں ہیں. ہماری زندگی غلامی کی زندگی ہے. اور ہم غلام بھی کس کے ہیں؟ اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے حکمرانوں کے غلام ہیں. دنیا کے اندر طاغوتی نظام کے ہم غلام ہیں. ہم اس غلامی سے نکلنا اگر چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے منع ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے جو منہج ہمیں بتا کے اس منہج کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دے گا. لیکن یہ موقع ہے کب تک؟ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے. جب تک ہماری سانس آ جا رہی ہے تو ہمارے پاس یہ موقع ہے. جب یہ معاملہ ختم ہو گیا پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس کے اندر تمہارے سامنے وہ سب کچھ لا دیا کھڑا کیا جائے گا جس کے لیے تم دنیا کے